اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دن اور رات کے وقت میں تمہیں نیند دیتا ہے اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً ان باتوں میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سننے والی ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور ہمارا طرز عمل، اس کے بارے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ وہاں پہ ہماری بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے اذکار اور آداب ہیں۔ یاد رہے جو آیت کریمہ سورہ روم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ تمہیں رات کے وقت میں نیند دیتا ہے، دن کے وقت میں بھی نیند دیتا ہے۔ پچھلے خطبہ میں نے ذکر کیا تھا رات اصل نیند کا باعث ہے، ذریعہ ہے، اور دن کی نیند میں قیلولہ بہترین نیند ہے اور مسنون نیند ہے۔ اس کے علاوہ دن کے وقت میں سونا جو ہے یہ مستحب نہیں ہے بلکہ بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ باقی اوقات میں انسان جاگ کر جو ہے وہ گزارے اور اپنے دوسرے اعمال سر انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ادا کرے۔ کبھی ضرورت پڑ جائے تو سو بھی سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہیں رات کے وقت میں بھی نیند دیتا ہے اور دن کے وقت میں بھی نیند دیتا ہے۔ اس میں کئی طرح کی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سلا دیتا ہے، گویا کہ ایک قسم کی روح قبض کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ انسان کو زندہ کر دیتا ہے، جس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اے انسان تجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور میرے لیے تجھے مارنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ دیکھو میں تجھے نیند دیتا ہوں، یہ نیند موت کی بہن ہے اور تجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ سوئے ہوئے تو کیا کام کرتا ہے۔ تھوڑی سی گہری نیند میں چلا جائے تو تجھے اپنے گرد و نواح کی ذرہ برابر بھی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں رہتی ہے، بالکل موت کی مانند جو ہے وہ تو سو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن مرنے کے بعد میں نے تجھے اٹھانا ہے، جیسے رات کو سونے کے بعد صبح تو اٹھ جاتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ نشانی ہے کہ انسان کو سبق دیا کہ نیند بنائی ہے تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد آ جائے اور موت یاد آ جائے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھنا یاد آ جائے۔ دوسری نشانی اس اعتبار سے ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ جب سارا دن وہ کام کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ذہن سے دماغی کام کرتا ہے، تو جسم کا انگ انگ جو ہے وہ درد سے بھر جاتا ہے۔ انسان کو شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور بسا اوقات ایسی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ دماغ کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کوئی جمع تفریق کا کام کرنا چاہے، پیسوں کا حساب لگانا چاہے تو نہیں لگتا ہے، اور دوسرے معاملات سر انجام دینا چاہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے انسان سے وہ کام نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے
انسان رات کو سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جتنا بھی جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل اپنی صحیح سالم جگہ پہ واپس آ جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، اعضاء سارے کے سارے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور انسان اگلے دن پھر اسی طریقے سے جیسے پچھلے دن اس نے بہترین کام سر انجام دیے تھے اسی طریقے سے کام سر انجام دینے کے قابل بن جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں یہ نیند ہم نے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت بنائی ہے اور بہت بڑی نشانی بنائی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند ہم نے تمہارے آرام کا ذریعہ جو ہے وہ بنائی ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ایک تیسرے اعتبار سے بھی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور نعمت ہے۔ کہتے ہیں روس میں جب کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ برسر اقتدار پہ تھی، اس وقت کمیونسٹ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا ملازم بنا کر رکھنا اور اپنا غلام بنا کر رکھنا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کمی اور ملازم ہیں، ان سے جتنا کام لے سکتے ہو لے لو۔ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ اوپر والے اوپر اور نیچے والے جو ہے وہ نیچے ہیں، تو برسر اقتدار طبقہ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارے زیر اقتدار لوگ ہیں ان سے خوب کام لیا جائے۔ یہ جو 7 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں یہ نیند ان کی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے جس میں یہ نیند کی جگہ پہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کام کریں اور ہماری مزدوری کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وقت کے سائنسدانوں کو حکم دیا کہ تلاش کرو کوئی ایسا ذریعہ میں ہمیں مل جائے جس کے ذریعے سے ان کی نیند کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول پا لیا جائے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نیند کے بغیر انسان کے لیے کوئی گزارا نہیں ہے اور نیند کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ جب تک انسان نیند نہیں لے سکتا ہے اس وقت تک انسان آگے دوبارہ کام کاج کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ اخذ کر کے بتلایا کہ نیند میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے اگر انسان وہ لمحہ سو جائے انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے، اور وہ لمحہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، کوئی زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ کبھی وہ نیند کے آغاز میں آ جاتا ہے، کبھی وہ نیند کے درمیان میں آ جاتا ہے، کبھی نیند کے آخر میں آتا ہے، اور کبھی انسان ساری رات سوتا ہے وہ لمحہ نہیں آتا ہے۔ ان سائنسدانوں نے یہ تحقیق نکال کر جو ہے وہ پیش کی کہ نیند کے دوران ایک ایسا لمحہ ہے جو مختصر دورانیہ ہے، اگر انسان اس دورانیے میں سو جائے تو انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی جائزہ لیا ہوگا، کبھی انسان 10-15 منٹ لیٹتا ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے نیند پوری کر لی ہے، حالانکہ انسان 15-20 منٹ سویا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پوری رات سو چکا ہوتا ہے لیکن انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ وہی چیز ہے جو سائنسدانوں نے ذکر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے نازل فرمائی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، لوگوں اللہ کی نشانیوں میں سے تمہیں رات کے وقت میں نیند دینا ہے اور دن کے وقت میں نیند دینا ہے، اور وہ نیند کا اصل دورانیہ بڑا تھوڑا سا ہے، لیکن وہ کون سا ہے؟ دنیا کی ریسرچ اور دنیا کی تحقیق جو ہے وہ عاجز ہے اس لمحے کو تلاش کر سکیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے جس میں انسان سو جائے تو انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سائنسدان آج تک اس نتیجے پر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس جو ہے وہ مخفی رکھا ہے، وہی عالم الغیب ہے، اور جو اس نے کائنات بنائی ہے اس کے غیب کی خزانے اور اس کی غیب کے معاملات سارے کے سارے اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ فرمایا لوگوں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں تمہیں رات اور دن کے وقت میں نیند دیتا ہوں، اور نیند کا وہ خاص لمحہ دیتا ہوں۔ اگر وہ خاص لمحہ نہ دوں تو 2-2 3-3 دن بھی تم سو جاؤ تو تمہاری نیند جو ہے وہ کبھی پوری نہ ہو اور تمہارا بدن جو ہے وہ کبھی بھی آرام جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ اس اعتبار سے بھی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ نیند کیسی نعمت ہے جن کو 2-2 دن ہو گئے ہیں، 3-3 دن ہو گئے نیند نہیں آئی، ان سے پوچھئے۔ جن کو رات میں بھی نیند نہیں آتی اور دن میں بھی نیند نہیں آتی
ان سے پوچھئے یہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور بالخصوص وہ نعمتیں جو اس کے سامنے آ جائیں، جو اس کے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہوں، جن کو بار بار انسان استعمال کرتا ہو، انہیں اپنے سامنے رکھے اور ان کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے. نیند، ہسپتالوں میں کچھ مریض ایسے ہیں جو سوئے ہی رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. گھر والوں کو تب پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہ بندہ ہوش میں نہیں آ رہا، یہ بندہ جاگ ہی نہیں رہا. اور اب مریض جاگتا ہی رہے، نیند ہی نہ آئے، تب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے مریض کو نیند نہیں آ رہی، بے خوابی ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، یہ خود بھی جاگتا ہے، ہمیں بھی جگاتا ہے اور ہمیں بھی تنگ کرتا ہے، ہماری بھی نیند جو ہے وہ خراب کرتا ہے. یہ نیند بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مزے کی اور بڑی سکون کی نیند جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، لہٰذا وہ اس کا شکر کیا ہے؟ زبان سے بھی شکر ہے، الحمدللہ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. بالخصوص نیند کا شکر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کی خوبصورت جو طریقہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس طریقے کے مطابق انسان جو ہے وہ نیند لینے کی کوشش کرے. اگر انسان اس طریقے سے نیند لینے کی کوشش نہیں کرتا تو گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، نہ قدری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. وہ زبان سے 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ نیند نہیں لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکری جو ہے وہ ادا کرتا ہے. لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سونے کا جو ہے وہ طریقہ بتلایا. اختصار کے ساتھ آداب 3-4 میں ذکر کر کے صرف اذکار ذکر کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر سوتے تھے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے. نمبر 3، سونے سے پہلے آپ اپنے بستر کو جھاڑتے تھے. نمبر 4، بائیں کروٹ پہ آپ نہیں لیٹتے تھے، بائیں کروٹ پہ نہیں لیٹتے تھے. نمبر 5، الٹا پیٹ کے بل جو ہے وہ نہیں لیٹتے تھے. پیٹ کے بل لیٹنے کو کہا گیا، یہ ایسا سونا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. بعض روایات میں ہے یہ ایسا سونا ہے، یہ جہنمیوں کا سونا ہے. لہٰذا الٹا جو ہے وہ نہیں لیٹنا چاہیے اور دائیں کروٹ پہ لیٹنا چاہیے. بائیں طرف میں لیٹتا ہے تو انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھیے، جب انسان بائیں کروٹ میں لیٹا ہے تو انسان کی آنکھ جلدی سے نہیں کھلے گی، آنکھ کھل بھی جائے گی تو اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا. دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوگا تو انسان کو گہری نیند نہیں آئے گی اور جب اٹھنا چاہے گا تو بڑی جلدی جو ہے وہ اٹھ جائے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ دائیں کروٹ پہ لیٹنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے. یہ چند ایک باتیں ہیں جو سونے کے لیے جو ہے وہ ملحوظ رکھنی چاہیے. آئیے سونے کے آداب میں سے اذکار مہم ترین چیز ہے کہ سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے. یا اللہ یہ نیند تیری نعمت ہے، میں سوتے وقت بھی تجھے یاد کر کے جو ہے وہ سو رہا ہوں. ان میں سے چند ایک اذکار کا میں ذکر کیے دیتا ہوں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اذکار خود کیے اور بہت سے اذکار آپ نے لوگوں کو بتلائے. یقیناً آپ نے جو لوگوں کو بتلائے ہیں وہ خود بھی کیے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام اذکار جو ہے وہ اذکار مسنونہ ہیں اور اذکار صحیح ہیں. تقریباً ان میں سے کوئی بھی ذکر جو ایسا نہیں ہے جو ضعیف احادیث سے ثابت ہو، بلکہ تمام کے تمام صحیح احادیث سے ثابت ہے. نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ کر سوئے. آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر الآیہ، یہ پوری آیت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. مشہور قصہ ہے، شیطان 3 راتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المال کا خزانہ تھا وہاں پہ رکھوالی رکھنے کے لیے پہرا دیتے تھے. شیطان انسانی شکل میں وہاں سے چوری کرنے کے لیے آتا رہا. ایک دن پکڑ لیا
تو بڑی منت سماجت کرنے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بندہ سمجھتے رہے, انسان سمجھتے رہے. منت کرنے لگا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھوکے مر جائیں گے, مجھے آج چھوڑ دو, آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. ترس آ گیا, انہوں نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا. ابو ہریرہ پھر جاگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ, پھر پکڑ لیا. پھر کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تجھے لے کر چلوں گا. کہنے لگا نہیں, غلطی ہو گئی, دوبارہ غلطی ہو گئی ہے, آج تم چھوڑ دو, آئندہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. میرے بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بڑا مجبور ہو کر میں آیا ہوں, گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لہٰذا میں مجبور تھا, اس لیے میں نے ایسی حرکت کی, آئندہ نہیں کروں گا. چلیے, پھر چھوڑ دیا. تیسری رات پھر آ گئے, پھر پکڑ لیا. آج کی رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آج نہیں چھوڑوں, آج تجھے لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں. کہنے لگا اچھا لے جاؤ, لیکن میری ایک بات سن, میں تجھے ایک وظیفہ نہ بتلا دوں؟ اگر تم وہ وظیفہ کر لیا کرو, لن یزال علیک من اللہ محافظ حتی تصبح ولا یقربک شیطان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اگر تو وہ وظیفہ کر لے گا تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیرے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا, جو صبح تک تیری بھی اور تیرے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرے, تیری بھی اور تیرے مال کی محافظت کرے گا, اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا, شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. گویا کہ چوروں سے بھی تیری حفاظت ہو جائے گی اور شیاطین سے بھی تیری حفاظت ہو جائے گی. کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, تجھے یہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے چلیے, اس نے کون سا کوئی نقصان کیا, پھر چھوڑ دیا. صبح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے وہ ذکر کیا, یا رسول اللہ ایسے معاملہ ہوا, 3 رات آتے رہا, میں چھوڑ دیا, اور آج کی رات اس نے وظیفہ بتلایا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ صادقک وہو کذوب, تھا تو وہ جھوٹا لعین شیطان تھا, لیکن جاتے جاتے تیرے ساتھ جو ہے وہ بات سچی کر گیا, تجھے صحیح وظیفہ بتلا گیا ہے, لہٰذا یہ وظیفہ بالکل بہترین ہے اور صحیح ہے. فرمایا جو آدمی رات کو پڑھ لیتا ہے, انسان کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے, انسان کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے, اور انسان شیاطین سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کہ اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھنے سے غافل رہتے ہیں, اور اس کے معنی کے بھی غور کرنا چاہیے, اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ہے. آیت الکرسی بھی پڑھے, تھوڑا سا ترجمے کے اوپر غور کرے, پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ میری حفاظت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے. وقت ہو تو میں پوری آیت کا ترجمہ کروں, لیکن وقت نہیں ہے, میں آگے بات چلانا چاہتا ہوں. نمبر 1 آیت الکرسی پڑھے. نمبر 2 انسان تسبیح فاطمہ پڑھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ والی تسبیح جو ہے اس کا ذکر کرے. آپ کو مشہور واقعہ ہے, حضرت فاطمہ اور حضرت علی خادم لینے کے لیے آئے, اور آپ نے فرمایا تجھ میں ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے کہ ایک رات میں 2500 ایک دن اور رات میں 2500 نیکیاں کمائے؟ کیا تم ایک دن اور رات میں 2500 نیکیاں نہیں کما سکتے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 2500 نیکیاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی جو ہے صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر, 30 مرتبہ, 5 نمازوں میں 30 مرتبہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے, 150 دفعہ, اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ 100 مرتبہ, وہ ہو گیا 250 مرتبہ. فرمایا 250 مرتبہ یہ تسبیحات کر لے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے. 250 کو 10 سے ضرب دیں تو 2500 بن جاتی ہے, 2500 نیکیاں بن جاتی ہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندو تم یہ 2500 نیکیاں نہیں کما سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, کون ہے ہم میں سے یہ عمل نہیں کر سکتا ہے, ضرور کریں گے ہم. آپ نے فرمایا نہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے, نماز کے بعد بھی اور سونے کے بعد بھی. یہ تو 30 مرتبہ ہے,
عام طور پہ تو نمازوں کے بعد 100 مرتبہ ہے، 33 مرتبہ کر لے. اگر 100 مرتبہ کر لے تو 5 نمازوں میں 500 مرتبہ، رات کو سوتے مرتبہ میں 600 مرتبہ، اور 600 کو 10 سے ضرب دے دیں تو 6000 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں. آپ نے فرمایا عمل کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، ابھی اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہے، سلام نہیں پھیرا ہوتا، وہ سائیں آ جاتا ہے، آگے کہتا ہے جلدی جلدی سلام پھیرو، وہ دکان پہ گاہ کھڑا ہے، بھاگو، تو نے تو دیر کر دی ہے، امام نے بھی دیر کر دی، آج 10 منٹ کی بجائے اس نے 12 منٹ کی نماز پڑھا دی ہے. پیچھے سے 2 گاہک جو ہے وہ واپس مڑ جائیں گے، وہ سلام بعد میں پھیرتا ہے، پاؤں میں جوتا، جوتے میں پاؤں پہلے چلا جاتا ہے اور فوراً دکان پہ پہنچ جاتا ہے اور ذکر اذکار بھول جاتا ہے. جلدی چلو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا تیرا انتظار کر رہا ہے. گرم کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے، ٹھنڈا مزہ نہیں آتا، تازہ بتازہ کھانا لگا ہوا ہے، جلدی چلو. انسان جلدی سے نماز سے بھاگتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے دوڑتا ہے، ذکر و اذکار بھول جاتا ہے. اس طرح کے سینکڑوں کام انسان کی یاد میں آتے ہیں اور انسان ذکر و اذکار بھول جاتا ہے. سوتے میں انسان کہتا ہے ابھی تو میں جاگ رہا ہوں، میں نے تو رات 12 بجے سونا ہے، ابھی تو 10 ہی بجے ہیں. گپیں لگاتا ہے، ہنسی کھیل مذاق جو ہے وہ کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، جو جی میں آتا کرتا ہے، اور پھر اچانک نیند آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی بھی ذکر جو ہے وہ انسان کر نہیں پاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ شیطان ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے، رات کے وقت بھی وہ بغیر ذکر کے ہمیں سلا دیتا ہے، اور نمازوں کے بعد بھی نماز میں ہمیں یاد دلاتا ہے فلاں فلاں کام کرنا اور بھول جاتے ہیں. فرمایا عمل کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، اجر اس کا بہت زیادہ ہے. کیا تم میں سے کوئی ہے 2500 برائیاں کرتا ہو؟ فرمایا جو آدمی 2500 نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2500 اس کی برائیاں بھی مٹا ڈالتے. تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. لہذا انسان کو چاہیے لیٹ کر ذکر نہ کرے. جو آدمی لیٹ کر ذکر کرتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، 1-2 کر لیے باقی سارے رہ جاتے. بسترے پہ بیٹھے اور بیٹھ کر ذکر شروع کر دے، جب تک ختم نہ ہو تب تک لیٹے نہیں. سارے ذکر جو ہے وہ بیٹھ کر کر لے، پھر اس کے بعد لیٹے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو ضرور توفیق دے دیں گے. محنت چاہیے، کوشش چاہیے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے دیتا ہے. کوشش نہ کرے اچھا کرتا ہوں تو وہ رہ جاتے. 2 وظیفے. تیسرا وظیفہ یا تیسرا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی 3 صورتیں جو ہیں، سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور اپنے پورے جسم کے اوپر پھیرتے. اپنے سر سے شروع کرتے، چہرے سے شروع کرتے اور آگے والے حصے کو، اور پھر پیچھے والے حصے، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا. یہ بہترین دم ہے. اور ان آیات کے معانی کے اوپر بھی غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ کیسا بہترین دم ہے. ہم دوسروں سے دم کرواتے ہیں، لیکن کبھی ان آیات کو ترجمے سے پڑھیے اور ترجمے سے پڑھ کر پھر پھونک ماریے، پھر دم کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کیسا دم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ صورتیں نازل ہونے سے پہلے آپ بہت زیادہ دعائیں پڑھ کے دم کرتے تھے. جب یہ 3 صورتیں نازل ہوگی آپ نے سارے دم چھوڑ دیے، صرف انہی 3 صورتوں کو اختیار کر لی. آپ صرف یہی 3 صورتیں پڑھ کے دم کر لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور دم نہیں کیا کرتے تھے. تو دموں میں سے یہ بہترین دم ہے. بس شرط یہ ہے ان کے معانی کے اوپر غور کیا، ان کے معانی کے اوپر غور کیا جائے تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے میں کس چیز سے شفا مانگ رہا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں، کس ہستی سے پناہ مانگ رہا ہوں. یقیناً ان تمام چیزوں سے پناہ بھی مل جاتی ہے اور وہ ہستی پناہ دینے والی جو ہے وہ انسان کو پناہ بھی دے دیتی ہے. تو یہ تینوں صورتیں ایک دفعہ پڑھ کے دم کیا جائے، پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھ کے دم کیا جائے، پھر دوبارہ 3 دفعہ جو ہے یہ دم کیا جائے. 3 وظیفے. چوتھا وظیفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ کر سونا چاہیے. من قرأ من فی لیلۃ من آخر سورۃ البقرۃ آیتان من آخر سورۃ البقرۃ کفتاہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی. کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں؟ مفسرین اور شارحین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں. ان میں سے 2-3 معنی عمومی ہیں، اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. کفتاہ من قیام لیلہ،
رات کو جو تہجد پڑھنی ہے، اگر انسان تہجد نہ بھی پڑھ سکے، یہ 2 آیتیں تہجد پڑھنے سے کافی ہو جاتی۔ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، رات کو اٹھ کر قرآن مجید نہیں پڑھ سکا، یہ 2 آیتیں قرآن مجید پڑھنے سے کافی ہو جاتی۔ نمبر 3، یہ ہر طرح کے شرور سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کے شیاطین سے، ہر طرح کے جنوں سے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی۔ اور کیا چاہیے؟ جس آدمی کو ان تمام چیزوں سے کفایت مل جائے کہ ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں اور شرارتوں سے، جنوں سے، انسانوں سے، حاسدین سے اور شیاطین سے پناہ مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ یہ 2 آیتیں۔ اور چوتھا معنی، اس کے اندر ایمانیات کا ذکر ہے، مجمل طور پہ پورا ایمان کا ذکر ہے۔ گویا کہ رات کو ایک دفعہ انسان اقرار کرتا ہے، یا اللہ جو میں نے تیرے اوپر ایمان لانا ہے میں ایمان لاتا ہوں، میرا ایمان موجود ہے۔ گویا کہ رات کو صحیح معنوں میں مومن بن کے بندہ جو ہے وہ سوتا ہے۔ اگر رات کو فوت ہو جائے تو گویا کہ ایمان کی حالت میں جو ہے انسان کو موت آتی، کلمہ طیبہ کے اوپر جو ہے وہ موت آتی ہے۔ تو یہ معنی بڑے خوبصورت ہیں، اہل علم نے ذکر کیا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس آیت میں، ساری چیزیں شامل ہیں، یہ سارے ہی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اس آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ قیام اللیل کا بھی اجر مل جاتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور انسان ہر طرح کی شرارتوں سے اور فتنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایمان بھی انسان کا دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، اور تازہ دم ہو کر جو ہے وہ انسان سوتا ہے۔ نمبر 5، 5واں وظیفہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پڑھ کے سویا کرو۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت جو ہے وہ پڑھ کے سویا کرو۔ اس میں بھی توحید کا اعلان، شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اے کافرو، جن کی تم پرستش کرتے ہو ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ کافروں سے برات کا اظہار کیا گیا، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ولا کا اعلان کیا گیا۔ یا اللہ تو ہمارا دوست، ہم تیرے دوست، یا اللہ ہم تجھے ماننے والے ہیں، یا اللہ ہم کافروں کی طرح عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی ان آیات کو پڑھ کر سوتا ہے، گویا کہ یہ آیتیں اس کے لیے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتی ہیں۔ یا اللہ یہ بندہ مشرک نہیں ہے، یہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ گویا کہ وہ رات جو ہے وہ انسان توحید کے اوپر جو ہے اگر فوت ہو جائے تو توحید کے اوپر فوت ہوتا ہے، شرک سے برات کے اوپر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ نمبر 6، چھٹا وظیفہ یہ ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یا اللہ تیرا نام لے کر میں نے اپنے پہلو کو بستر پر رکھ دیا، یا اللہ اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، اس روح کو قبض نہ کیا، یا اللہ تو پھر تو اس روح کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے اس روح کو قبض کر لیا، یا اللہ تو پھر اس کو اچھے طریقے سے قبض کرنا اور اپنی رحمت کے اندر جو ہے اس کو شامل کرنا۔ یا اللہ اس کو اپنی رحمت میں شامل کر دینا، اس کے اوپر حال کے اوپر رحم فرما دینا، اس کو معاف کر دینا۔ یہ دعا پڑھ کے آپ جو ہے وہ سویا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کس قدر خوبصورت جو ہے وہ دعا ہے کہ رات کو اکثر لوگوں کو سوئے سوئے میں جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ اگر ان دعاؤں کے بعد موت آئے گی تو یقین مانیے انشاءاللہ اس کے بخشش میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نہیں بخشیں گے، ضرور اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا، اور جہنم سے جو ہے وہ برات کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اگرچہ لمبی ہے لیکن بڑی قیمتی دعائیں ہیں جو کہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں۔ اللہم رب السماوات والارض ربنا ورب کل شیء، اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، گٹلی کے رب، گٹلی جو کھجور کے اندر ہے اور دانے کو پھاڑنے والے، یا اللہ تو دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو زمین کو پھاڑ کر اس میں سے باہر نکال دیتا ہے، یا اللہ تو سٹے کو پھاڑ کر اس میں سے دانا جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ یہ دانوں کو پھاڑنے والے، گٹلیوں کو پھاڑنے والے، یا اللہ تو ہی بنانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں۔ فالق الحب والنوا، یا اللہ تو یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے،
یا اللہ تجھ سے میں دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتا ہوں؟ یا اللہ مجھے جو ہے وہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری جو ہے وہ حفاظت فرما. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء. یا اللہ تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں، تو آخری ہے، تیرے بعد کوئی بھی نہیں باقی رہے گا. یا اللہ تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. یا اللہ تو سب سے زیادہ باطن میں ہے، مخفی ہے، تجھ سے زیادہ مخفی چیز جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اغنی عنا الدین واقض عنا الدین واغننا عن الفقر. یا اللہ ہمارے قرضے کو ادا کر دے، یا اللہ ہمارے قرضے کو ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے جو ہے وہ محفوظ کر لے. یا اللہ ہمارے قرضے کو ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے جو ہے وہ محفوظ کر لے. آپ خود ہی بتلائیے، جو مالک کائنات کی اس قدر خوبصورت تعریفیں کرنے کے بعد اس سے دعا مانگے یا اللہ مجھے ایمان عطا کر دے، یا اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اور یا اللہ میرا قرضہ ادا کر دے، یا اللہ مجھے فقیری سے بچا لے، تو کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ ادا نہیں فرمائیں گے اور اس کی فقیری جو ہے وہ دور نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فقیری جو ہے وہ دور فرما دیں گے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا جو کہ عموماً جو ہے وہ بچوں کو بھی ہم سکھلاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم وہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. بسمک اللہم اموت واحیا. یا اللہ تیرے بابرکت نام کے ساتھ میں مرنے لگا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں. سونا جو ہے یہ ایک قسم کا مرنا ہی ہے. یا اللہ تیرا نام لے کر میں مرنے لگا ہوں، تیرا نام لے کر ہی اٹھوں گا. یا اللہ تو ہی مارنے والا ہے، تو ہی اٹھانے والا ہے. اور جب صبح کو اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، نیند میں بھیجنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. ہم پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یا اللہ تیری طرف پلٹنا ہے. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور ایک اور دعا 10 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی آخری دعا ہونی چاہیے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرمایا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کی موت پہ فوت ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام کی موت پہ فوت ہوتا ہے. یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دی. یا اللہ اپنا پہلو جو ہے وہ تیری طرف لگا دیا. یا اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف جو ہے وہ متوجہ کر دیا. یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہے. یا اللہ مجھے پناہ دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں، تیری آسمانی کتاب جو تو نے نازل کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں. اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرمایا وہ فطرت اسلام کے اوپر جو ہے وہ انسان فوت ہوتا ہے. یہ 10 وظیفے، اس کے ساتھ 4 صورتیں ایسی ہیں جو بڑی صورتیں ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ایک سورہ بنی اسرائیل، یہ تو شاید ہی کسی نے کبھی پڑھی ہو. سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو ہے یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سورہ ملک، یہ بھی آپ رات کو پڑھا کرتے تھے. اس روایت میں کچھ تھوڑا سا کلام ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور بھی محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا. اس لیے سورہ ملک رات کو پڑھنا یہ بھی مسنون عمل ہے. سورہ سجدہ یہ بھی پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور اسے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. لہٰذا یہ حدیثیں قابل عمل ہیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں خاص طور پہ 2 باتیں منقول ہیں. ایک بات تو یہ ہے، آپ نے فرمایا ہی مانعۃ من عذاب القبر، یہ سورت عذاب قبر سے جو ہے وہ بچانے والی ہے. یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے. سورہ ملک جو آدمی رات کو پڑھ کر سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتے. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. یہ سورت انسان کے حق میں سفارش کرے گی اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں کر دیا جائے، اور ضرور اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جائے گا. اور وہ سورہ ملک ہے، 30 آیتوں والی سورہ ملک ہے.
تو لہٰذا رات کو سونے سے پہلے جو ہے یہ سورت ضرور پڑھنی چاہیے۔ بھائیو، نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ سارے اذکار ہیں۔ بڑی صورتیں اگر نہیں پڑھی جاتی تو چلو نہ صحیح، لیکن یہ 10-11 اذکار جو ہیں تقریباً کوئی 10 منٹ سے 15 منٹ 20 منٹ لگا لیں، کوئی تسلی سے بھی پڑھنا چاہے تو 20 منٹ میں یہ سارے اذکار جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اگر 20 منٹ میں ادا ہو جائے اور ڈھیر ساری نیکیاں مل جائیں اور پہاڑوں جیسے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں، جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے انسان بچ جائے اور اسلام کی موت مل جائے، تو کہ یہ 20 منٹ کا یہ سودا جو ہے وہ مہنگا ہے؟ کیا ہم اتنا بھی عمل نہیں کر سکتے؟ آئیے آج اللہ سے عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ آج ہی سے یہ وظائف جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔